بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ 3 رجسٹر ہیں۔ اللہ کے ہاتھ کتنے رجسٹر ہیں؟ 3۔ نمبر 1 رجسٹر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرے رجسٹر کے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ تیسرے رجسٹر کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے بارے میں ضرور حساب ہوگا۔ اس کی تشریح بھی فرماتا ہوں میں آپ کو، تشریح کیا ہے۔ پہلا رجسٹر کہ جس کے بارے میں حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی کیا ہے پرواہ نہیں، وہ رجسٹر ہے کہ جس کے اندر انسان کی ان کوتاہیوں کا تذکرہ ہوگا جو اس نے اللہ کے حقوق میں کی ہوں گی، جیسے نماز میں کوتاہی، روزے میں کوتاہی، صدقے میں کوتاہی، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کہلاتے ہیں۔ اس طرح کی کوتاہیاں اس رجسٹر میں لکھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے اس طرح کی کوتاہیوں کو کیا کریں گے؟ معاف فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرمانے کے بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے تو حساب لے لو، چاہے تو کیا کر دو، معاف کر دو۔ یہ کون سا رجسٹر ہو گیا؟ پہلا، کہ جس میں اللہ پاک اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسرا رجسٹر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ یہ وہ رجسٹر ہے کہ جس میں کفر، شرک، بندوں کا لکھا ہوا ہوگا، اس لیے اس کی ہرگز معافی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک ہرگز اس شخص کو معاف نہیں کر جو اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی جس کو بچے وہ معاف فرما دے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے نا، وہ کبھی بھی اللہ پاک اس کو معاف نہیں فرماتا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہوگا اس رجسٹر میں اس کا کفر لکھا ہوا ہوگا، اس بارے میں ان کی ساتھ کوئی رعایت میں نے پرواہ، کوئی ڈیل مل، کوئی مثال کے طور پر سٹنگ میٹنگ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ذرا برابر اس مال میں اللہ تعالیٰ نرمی نہیں فرمائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے ان کو کہاں میں داخل کرائیں گے؟ جہنم، دوزخ میں داخل۔ یہ کتنا رجسٹر ہو گیا؟ 2۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا رجسٹر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہوگا کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے بارے میں حساب ضرور لوں گا، یہ وہ رجسٹر ہے کہ جس کے اندر بندے کی حق تلفیہ لکھی ہوں گی۔ ایک انسان نے دوسرے انسان کو ستایا ہوگا، اور جو تکلیف دی ہوگی وہ سب اس رجسٹر میں کیا ہوگا؟ لکھا ہوا ہوگا۔ اسی طرح حقوق العباد کہ جتنی کوتاہیاں ہوں گی وہ سب اس کے اندر کیا ہوں گی؟ درج ہوں گی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ ضرور بضرور اس کا کیا کریں؟ حساب لیں گے اور انصاف دیں گے۔ تو مقصد کلام یہ ہے کہ دنیا میں اپنا محاسبہ کر لو، ٹھیک ہے نا۔ بہتر ہے کہ آخر کے حساب سے پہلے ہم دنیا میں اپنے محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھا ہم نے کام پر کیا کیا ہے، کس کا حق ہم نے مارا ہے، کس کو ہم نے گالیاں دی ہیں، کس کے بارے ہم نے غیبت کی ہے، بہتان لگایا، اس کا محاسبہ بھی دنیا میں کر لو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا محاسبہ کر لو۔ یہاں دنیا میں محاسبہ کرنا آسان ہے، یہاں بہت سستا سودا ہے بنسبت آخرت کے، ٹھیک ہے نا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے ایک دانق بے حق، دانق چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، غنم کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ گندم کا، وہ کہ کسی نے کسی دوسرے آدمی سے ایک دانہ بھی کیا ہے لیکن حق لیا ہو، ذہن زبردست لیا ہو یا اس سے چوری کیا ہو، تو قیامت کے دن ایک دانق 1 درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، اور 1 درہم تقریباً 3.5 ماشی کا ہوتا ہے۔ یہ تولہ کیا ہوتا ہے؟ سونے کا، تو یہ 12 ماشی کا ہوتا ہے تولہ، تو تولہ ہے نا، یہ سونے کا تولہ 1 تولہ 12 ماشی کا ہوتا ہے۔ اب 3.5 تولے، یہ 1 تولہ کا چوتھائی حصہ ہوا۔ اس ایک دانہ کے بدلے میں اس کو 700 مقبول نمازیں دینا پڑیں گی۔ دنیا میں کسی سے ایک دانہ اتنا ناحق لیا ہو، زبردستی لیا ہو یا چوری کیا ہو، تو تم اس کو کیا کرو گے؟ آخر میں 700 نمازیں جو قبول ہوں گے وہ دو گے قیامت کے، تو پھر تمہارے پاس رہے ہی کیا آگا؟ تو تم قیامت میں تم غریب ہوگے۔ جب تمہارے پاس نماز ہی نہ ہوں گی تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ بہت ہی مشکل سودا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں کا معاملہ کتنا نازک ہے، اس سے جس کے ساتھ کوتاہی کی ہوں گی، زیادتی ہوں گی،
بس آج ہی اس کا بات کا اہتمام کر دے کہ ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لے، ایک دوسرے کو معاف کر دے. پیسہ دیا ہے تو پیسہ لے دے کر معاملہ صاف کر لے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ایک پر 2 سال 3 سال تک قرض ہوتے اس کو پرواہ بھی مقروض اور ہوتا ہے نا، قرض خواہ کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرا قرض ہے میں اس کو قرض دوں، یہ پرواہ بھی نہیں کرتا. اس حالت میں اگر مر گئے نا تو قیامت کا معاملہ بڑا مشکل ہے، اسے بہت ہی مشکل ہے. اور جس نے رشوت یا سود لیا تو واپس کر دے. جس نے حرام مال کھایا ہو وہ اپنے مال سے اتنا مقدار نکل جس سمجھ میں نہ، یہاں تک کہ آ کر ترکیب پوچھے، علماء سے پوچھے کہ میں نے کتنا حرام مال کیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا میں جتنے کسی کے ساتھ آپ نے کوتاہی کی ہو ابھی سے اس کی تلافی کر لو، ورنہ قیامت میں آپ کو 1 سیکنڈ کا موقع بھی نہیں ملے گا. اللہ پاک کو اللہ معاف کرتا ہے لیکن بندوں کے حقوق اللہ پاک کبھی بھی معاف نہیں کرتا. ہمارا معاشرہ تو اس سے بھرا پڑا ہوا ہے، روزانہ لوگ لوٹتے ہیں، لوگوں کو مال کاٹتے ہیں، زبردستی کھاتے ہیں. یہ سب مت کرو، یہ بہت ہی مہنگا سودا ہے. بلکہ اللہ پاک کے حقوق ادا کرو ورنہ قیامت کے دن فقیر ہوگی. کس نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جس کے پاس مال نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ غریب وہ ہے کہ جس سے قیامت کے تمام کے تمام نیکی لیے جائیں. غریب وہ ہے کہ جس سے قیامت کے تمام کے تمام نیکیاں اس سے لیے جائیں. یہ غریب ہے. دنیا میں غریب بنے لیکن آخر میں غریب ہم نہیں بننا چاہیے. بات وہی آخر میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پوشیدہ سودا ہیں. یہ لوگ ان لوگوں کو قدر ہوتی ہے جن کو آخرت کی قدر ہوتی ہے. جو ان لوگوں کو دنیا کا ہوس، دنیا کی محبت دل میں ہو نا، یہ باتیں اس کی سمجھ میں کبھی بھی نہ آتی نہ آئیں گی. یہ بات ان لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے جس کو آخر کی فکر ہوتی ہے، جس کی دنیا کا مال و متاع کبھی بھی دھوکے میں نہیں ڈالتا، جس کو قبر کی فکر ہوتی ہے، جس کو قیامت کے اللہ پاک سے ملاقات ہونے کی فکر ہوتی ہے، جس کو پولیس صراط کی فکر ہوتی ہے، جس کو دوزخ کی فکر ہوتی ہے، جس کو دوزخ کی 7-8 درجوں کی فکر ہوتی ہے. جب اس آدمی کو فکر ہوتی ہے، وہ جب یہ باتیں سنتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کا خوف آتا ہے. جب انسان کے اندر خوف آ جاتا ہے تو وہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کو پورا کرنے کا اہتمام فرماتا ہے. جب یہ اہتمام فرماتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. جب یہ مقرب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے دوستوں میں شمار کرتے ہیں. جب یہ اللہ پاک کا دوست ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب اس کے دل میں دنیا کا خوف نہیں آتا تو یہ اپنے بدن سے وہ اعمال کرتا ہے جو جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.